اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پر ہیں، اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پر مسلمان، پورے عالم کے مسلمان متفق ہیں، پورے عالم کے مسلمانوں کے ترجمان ہے، پورے عالم کے مسلمانوں کے دلوں کے دھڑکن ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں شروع ہی سے ان کا قائل رہا ہوں، ان کو سنتا ہوں، اور رد الحاد اور عیسائیت پر ان کے جو خدمات ہیں، اللہ نے اس کو جس حافظے سے نوازا ہے کہ قرآن کریم کی آیت اور اسی طرح بائبل کی اور ہندوؤں کی کتابیں وہ ان کو ازبر زبانی یاد ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ مفتی صاحب کا کہیں جمعہ پڑھانا تھا تو جب وہ گیٹ سے باہر نکلے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب گیٹ کے باہر ان کا انتظار کر رہے تھے، اور جب مفتی صاحب پاکستان تشریف لا رہے تھے تو اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایئرپورٹ پر پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دونوں کے درمیان جو اس قسم کی قربت دیکھی اور وہ حضرت مفتی صاحب سے اس قدر متاثر ہوئے۔ یاد رکھیے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہے، اور ہمارے پاکستانی قوم کا مزاج یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ کسی کے جانے کے بعد قدر آتی ہے، تو اس وقت اس قوم کو مفتی تقی عثمانی صاحب کی قدر نہیں ہے، لیکن آپ بیرونی دنیا سے جا کر کے معلومات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مفتی صاحب کتنی بڑی شخصیت ہے اور اسلام کے لیے حضرت مفتی صاحب کی کتنی بڑی خدمات ہے۔ علماء دیوبند نے اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا۔ اللہ کرے کہ ہمارے باہمی مسالک کے اختلاف میں اس قسم کی یکسانیت پیدا ہو جائے اور اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے۔ تو چونکہ ان کا موضوع ایسا ہے جو پورے عالم اسلام کا متفقہ ہے، تو اس لیے ان کی آمد پر کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہی موضوع ہے ختم نبوت کا، جو تمام مسلمانوں کا متفقہ موضوع ہے اور مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، سب کی ان کے لیے خدمات رہی ہیں اور خدمات ہیں اور انشاءاللہ خدمات رہیں گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ کا نظام ہے کہ اہل علم کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، ان کے درجات کو دنیا میں بھی بلند فرماتے ہیں، آخرت میں بھی بلند فرماتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پر ہیں، اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پر مسلمان، پورے عالم کے مسلمان متفق ہیں، پورے عالم کے مسلمانوں کے ترجمان ہے، پورے عالم کے مسلمانوں کے دلوں کے دھڑکن ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں شروع ہی سے ان کا قائل رہا ہوں، ان کو سنتا ہوں، اور رد الحاد اور عیسائیت پر ان کے جو خدمات ہیں، اللہ نے اس کو جس حافظے سے نوازا ہے کہ قرآن کریم کی آیت اور اسی طرح بائبل کی اور ہندوؤں کی کتابیں وہ ان کو ازبر زبانی یاد ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ لیکن مجھے تھوڑا سا جو ڈاکٹر صاحب سے ایک شکوہ پیدا ہوتا تھا پہلے، وہ یہ تھا کہ فقہی مسائل کے اندر یہ بسا اوقات گفتگو فرما لیا کرتے تھے اور یہ ان کی فیلڈ نہیں تھی، تو میں کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر بھی چکا ہوں کہ اگر یہ فقہی مسائل میں ٹانگ نہ اڑائیں تو یہ بہت قابل قدر شخصیت ہے اور بہت بڑے آدمی ہے۔ ابھی سننے میں آیا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ملائیشیا میں جب انہوں نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو حضرت مفتی صاحب نے ان سے ملاقات کے لیے وقت دیا اپنے کسی دوست کے گھر پر، اور وہاں انہوں نے حضرت مفتی صاحب سے ملاقات فرمائی، اور حضرت مفتی صاحب نے بالکل تنہائی میں ان سے ملاقات کی اور سنا ہے کہ پہلے ان کی بڑی تعریف کی، ان کی خدمات کو سراہا، اور پھر اس کے بعد وہی ہمارے دل کی بات مفتی صاحب نے بھی کہہ دی کہ آپ نے فقہی مسائل کے اندر آ جاتے ہیں اور اس میں آپ کو وہ عبور حاصل نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مستقل معذرت کرتے رہے۔ پھر اگلے دن مفتی صاحب کا کہیں جمعہ پڑھانا تھا تو جب وہ گیٹ سے باہر نکلے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب گیٹ کے باہر ان کا انتظار کر رہے تھے، اور جب مفتی صاحب پاکستان تشریف لا رہے تھے تو اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایئرپورٹ پر پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دونوں کے درمیان جو اس قسم کی قربت دیکھی اور وہ حضرت مفتی صاحب سے اس قدر متاثر ہوئے۔ یاد رکھیے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہے، اور ہمارے پاکستانی قوم کا مزاج یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ کسی کے جانے کے بعد قدر آتی ہے، تو اس وقت اس قوم کو مفتی تقی عثمانی صاحب کی قدر نہیں ہے، لیکن آپ بیرونی دنیا سے جا کر کے معلومات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مفتی صاحب کتنی بڑی شخصیت ہے اور اسلام کے لیے حضرت مفتی صاحب کی کتنی بڑی خدمات ہے، اور ان کا
خاندان اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے قبول فرمایا ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی صاحب، پھر اس کے بعد ان کا پورا خاندان ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اور یہ بھی ایک متفقہ شخصیت ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو قدر مسلمان کرتے ہیں تو غیر مسلم بھی ان کی علمیت کے قدردان ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ بھائی اس جیسی شخصیت شاید اسلام میں کوئی اور پیدا ہو۔ چند شخصیات ایسے جو دنیا میں چند ایک شمار کیے جاتے ہیں، اور ان شخصیات میں سے ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور دوسرے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ وہ اس وقت پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور جس موضوع پر علماء کو اعتراض ہوتا تھا تو اس موضوع سے بھی ڈاکٹر صاحب پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ اپنے تقابل ادیان جو ان کے فیلڈ ہے، اور ان کا ثانی اس وقت پوری دنیا میں اس فیلڈ میں کوئی نہیں ہے۔ تو پاکستان آنے کے بعد مجھے انتہائی خوشی یہ ہوئی کہ خاص کر علماء دیوبند نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جو پروٹوکول دیا اس کی مجھے توقع نہیں تھی، لیکن الحمدللہ سب نے انہیں خوش آمدید کہا، ان کو اپنا مہمان سمجھا، اور ان کو وہ پروٹوکول اور وہ عزت جو علماء دیوبند دے رہے ہیں شاید اس قدر وہ پروٹوکول اور وہ عزت ان کو اہل حدیث حضرات نے بھی نہ دی ہو۔ اگرچہ ان کا تعلق مسئلہ کہ اہل حدیث کے ساتھ ہے، لیکن علماء دیوبند اہل حدیث حضرات سے بھی اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر ثابت ہوئے۔ یہ انتہائی خوش آئین بات ہے، اور یہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان قرب کا سبب بنے گا، بلکہ بن چکا ہے۔ اس وقت چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو موضوع ہے یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ موضوع ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگرچہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے بھی ہوں مگر پھر بھی عالم اسلام انہیں مسالک سے بڑھ چڑھ کر اور مسالک سے بالائے تر ہو کر ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جیسے ائمہ حرمین شریفین ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو، لیکن عالم اسلام ان کی بہت قدر کرتی ہے اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ جس مسلح پر کھڑے ہیں اس مسلح سے بڑھ کر کوئی مسلح دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے، اور ان کا موضوع رد الحاد، رد عیسائیت، رد یہودیت اور رد ہندوازم، اس پر ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے اور بہت ان کو وسیع مطالعہ ہے، اور دنیا میں ان کی قدر کی جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو جس طرح علماء دیوبند نے اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا، اللہ کرے کہ ہمارے باہمی مسالک کے اختلاف میں اس قسم کی یکسانیت پیدا ہو جائے اور اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے۔ تو چونکہ ان کا موضوع ایسا ہے جو پورے عالم اسلام کا متفقہ ہے، تو اس لیے ان کی آمد پر کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہی موضوع ہے ختم نبوت کا، جو تمام مسلمانوں کا متفقہ موضوع ہے، اور مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، سب کی ان کے لیے خدمات رہی ہیں اور خدمات ہیں اور انشاءاللہ خدمات رہیں گی۔ اگر ہم آپس کے ان فروعی اختلافات کو بھول کر کے اور ایک دوسرے کی ایسی قدردانی شروع کریں جس طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی قدردانی ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ اسلام اور عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب باوجود اس کے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے اوپر کی جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف تنقیدی پہلو کو نہ دیکھیں اور ہم منفی پہلو کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم مثبت پہلو کو دیکھیں۔ اگر ہم مثبت پہلو پر نظر ڈالیں گے تو انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی قابل قدر شخصیت شاید دنیا میں کسی کو اور مل سکے۔ اور جس طریقے سے علماء حضرات نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو خوش آمدید کہا، اگر ایسے ہی عام علمی جو قداور شخصیات ہیں اگر ہم اپنے اختلافات بھلا کر کے ان کو اس طرح قدردانی کریں تو انشاءاللہ اس سے پاکستان میں ہمارے مسلکی تعصب کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت عالم کفر ہمارے مقابلے میں متحد اور متفق ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ ہر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ بس مسلمان ہوں تو میں ہوں، باقی سارے کے سارے کافر ہیں اور مشرک ہیں۔ اس چیز سے عالم کفر جو فائدہ اٹھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ نچلی سطح کے لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو عالمی لیول پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح ادراک رہتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اتفاق اور اتحاد تمام مسلمانوں میں پیدا فرمائے اور ہمیں صاحب علم اشخاص کے منفی پہلوؤں کے بجائے مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کی جماعتوں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔